News live from Berlin. Israel promises retaliation after Iran fires nearly 200 missiles at its cities. Explosions are heard across. Tonight, Iran has launched a barrage of missiles towards Israel on the same day that Israel launched a ground invasion into southern Lebanon against Hezbollah. کچھ ہی دیر پہلے بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا کہ تربیب کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا جس کی زد میں آ کے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. هاي صاروخ نزل عندنا بالشغل. هاي البنيان، هاي هرتسلية، قليلوت، السينما سيتي، هاي الاشي فاقع هنا، هاي الباص رايح، السيارات كله رايح، كله الباص فاقع. اسرائیل کو اس ٹائم جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس ٹائم پوری امریکن بیکنگ ہے اور پورے ویسٹ کی بیکنگ ہے. میڈیا جو ویسٹ کا ہے وہ اسرائیلی کنٹرول میں ہے, فائنینسز اسرائیلی کنٹرول میں ہے. تو اس ٹائم وہ بڑی پاورفل سچویشن میں ہے کہ وہ اپنا جو بھی اس کے عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے یا جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تو اس کو وہ بڑا کلیئرلی اچیو کر. ایران اب ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا اس کنفلکٹ میں اور کھل کے آ گیا اور اس ٹائم اس نے نقصان بھی پہنچا. اسرائیل ایران کے جو نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور آئل فیسلٹیز پہ اٹیک کر سکتے ہیں. پاکستان کو اپنی ایئر اسپیس بھی محفوظ رکھنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا میزائل جو کہ اسرائیل ایران کی طرف بھیج رہا ہو اور وہ پاکستان میں آ گیا. در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق طرفداران حق ممکنه قربانی بدن اما در نهایت شکست نمیخورن. قربانی دارن اما ناکامی ندارن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آج 1 اور 2 اکتوبر کی درمیانی رات کو ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. ایک وجوہات یہ تھی کہ پچھلے 1 سال سے اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ ایران کے خلاف بہت شدید تھیں اور اس نے کسی بھی بین الاقوامی قانون اور رسم و رواج کا خیال رکھے بغیر ایران کو بے تحاشا نقصان پہنچایا. یہ معاملات شروع 7 اکتوبر سے ہوئے. اس پاس جو کہ ایک تنظیم ہے, فریڈم موومنٹ ہے فلسطین کے لوگوں کی, اس نے 7 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل کے ساتھ غزہ کا بارڈر ہے اس کی فینسز یا اس کی جو باڑ لگی تھی اس کو گرا کے وہ اسرائیلی ٹیریٹری میں آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کوئی سویلین اسرائیلی تھے, وہاں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا تھا ڈیزرٹ میں یا کوئی کنسرٹ ٹائپ ان کا ہو رہا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے آگے اٹیک کیا حماس نے. اس اٹیک میں کافی زیادہ جو اسرائیلی تھے ان کو مارا اور کچھ کو یرغمال بنا کے لے گئے اپنے ساتھ, اور وہاں پہ جو آبادیاں تھیں ان کو نقصان پہنچایا اور بدلہ لینے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مظالم اسرائیل ہمارے اوپر کر رہا ہے تو ہم یہ ان کا بدلہ لے رہے ہیں. اس حملے کو دیکھ کے کافی مکس ریئیکشن تھا مسلمان دنیا میں. لوگ کافی خوش بھی تھے کہ بھئی چلیں مسلمانوں میں اتنا آیا, اتنی جرأت اور ہمت آئی کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. لیکن اس کے بعد جو کارروائیاں شروع کی اسرائیل نے تو اس سے آہستہ آہستہ ہم سب کو اسی اندازہ ہوا کہ اس حملے کے بعد جو فلسطین اور غزہ کے لوگ ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. وہاں پہ اسرائیل نے ٹوٹل کارپیٹ بامبنگ کی اور وہ جو اسلحہ تھا, ایمونیشن تھی, جو بھی تھا وہ ٹوٹل امریکہ نے اس کو سپلائی کیا. امریکہ کی بیکنگ تھی, امریکہ نے بہت بڑے ان کو لون دیے, ان کو ملٹری ایڈز دی کئی ارب ڈالرز کی, جس کی وجہ سے اسرائیل نے لگاتار 1 سال غزہ کے اوپر شدید بمباری کی. اس بمباری میں اس نے غزہ کے ایک کونے سے شروع ہوا اور وہاں سے وہ بمباری کرتے کرتے آگے پہلے بمباری کرتا تھا اور پیچھے اس کی لینڈ فورسز آتی تھی تو اس نے پورا غزہ خالی کیا. پھر لوگوں کو وہ لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے, وہ جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں پہ جاتے تھے, پھر وہاں پہ بھی انہوں نے ایون میزائل مارے اور بے تحاشا بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو شہید کیا, تو جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی. جو ایران ہے بیسیکلی, ایران کا تعلق اسرائیل کے ساتھ اس طرح بنتا ہے کہ حماس آرگنائزیشن جس نے 7 اکتوبر میں اس کو اسرائیل پہ اٹیک کیا اس کو ایران بیک کرتا ہے. اس کو ویپن, اس کو ایمونیشن, اس کو راکٹ یا اس کو جو را میٹیریل ہوتا ہے جو بھی چاہیے ہوتا ہے اپنی ویپنری کے لیے وہ الیجڈلی ایران سپلائی کرتا ہے اسرائیل کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے. تو 7 اکتوبر کے اٹیک میں اسرائیل نے یہی کہا کہ بھئی اس کے پیچھے بھی جو پلاننگ تھی یا جو ویپنری استعمال ہوئی تھی, جو راکٹ اپنا غزہ کی جو سٹرپ ہے چھوٹی سی وہاں سے فائر کیے گئے اسرائیل کے اوپر, وہ سارے ایران نے سپلائی کیے تھے.
تو اس میں ظاہر ہے وہ پھر اسرائیل نے جو پروپیگنڈا کیا اس میں یہی تھا کہ ایران بھی برابر کا شریک ہے، تو اس میں اس نے کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جہاں پہ وہ ایران کو نقصان پہنچا سکتا۔ 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور اس کے مقابلے میں اسرائیلی اموات 500-600 سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب کتنا بڑا ایج ہے اسرائیل کے پاس، کتنی ٹیکنالوجیکلی وہ ایڈوانسڈ ہیں اور کاؤنٹر کرنا جانتے ہیں، یا شاید مسلمان جو غزہ میں مسلمان ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ فائر پاور نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جو جنگ کا رخ ہے وہ غزہ سے موڑ کے لبنان کی طرف پھیر لیا۔ لبنان جو ہے وہاں پہ لبنان 2 حصوں میں ایک طرح سے تقسیم ہے۔ وہاں پہ جو ایک لبنان کی اپنی آفیشیل گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک تنظیم ہے حزب اللہ جو کہ بہت پاورفل تنظیم ہے۔ اس کے بقول کچھ سورسز کے 1 لاکھ کے قریب اس کے اندر سپاہی ہیں۔ اس کی جو آرمی ہے حزب اللہ کی جو پاور ہے، مین پاور ہے جو بندوں کی، وہ 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تو وہ بیسیکلی حزب اللہ بھی ساؤدرن لبنان کو کنٹرول کرتی ہے۔ ساؤدرن لبنان کا بارڈر ہے ناردرن اسرائیل کے ساتھ۔ تو جب غزہ کی یہ کچھ مہینے پہلے اپنا لبنان سے حزب اللہ نے راکٹ فائر کیے ناردرن اسرائیل میں، جو کہ کنفرم نہیں ہے کہ حزب اللہ نے فائر کیے یا وہ خود ہی سٹیج کیا اسرائیل نے تاکہ اس کو ایک بہانہ ملے وہ لبنان کے اوپر چڑھائی کرے، یہ کہے کہ بھئی حزب اللہ کو ہم مارنے جا رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ نے ہمارے ناردرن علاقوں میں اٹیک کیا۔ تو وہاں پہ ایک فٹ بال فیلڈ تھا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، اس کے اوپر راکٹ گرا جو کہ ایلیجڈلی حزب اللہ نے فائر کیا تھا اور وہاں پہ کچھ اموات ہوئی۔ تو اسی دوران اپریل میں 1 اپریل کو میٹنگ چل رہی تھی ایرانین کونسلیٹ میں۔ تو اس کونسلیٹ میں میٹنگ چل رہا پہ 2 بریگیڈیئر جنرلز IRGC کے ایرانین ریولوشنری گارڈ کور جو کہ ان کی ایک آفیشیل آرمی ہے، ایک IRGC کا بریگیڈیئر جنرل اور ایک ان کی ایلیٹ فورس بریگیڈیئر جنرل تھا، وہ بھی اس میں مارا گیا۔ تو اس میں ایران کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا ہوا اور پوری اسرائیل کے اوپر بھی پوری دنیا میں مختلف ممالک میں سوالیہ نشان اٹھائے کہ ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ایک ورکنگ ہے پوری دنیا کی، ایک سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو وائلیٹ کیا ہے اسرائیل نے۔ اور ایرانین کونسلیٹ کو ایک سوورن ٹیریٹری کے اوپر، میرے خیال میں جو سیریا میں کونسلیٹ یا ایمبیسی ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، بے شک وہ جس ملک میں بھی ہو بائی لاء، تو اس میں اٹیک کیا اور وہاں پہ 6 سے 7 ان کے ایرانین آرمی کے بندے مار دیے، شہید کر دیے، اور حزب اللہ اور حماس کے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو کرتے کراتے ابھی پچھلے 3 سے 4 مہینے میں یہ بھی نقصان کیا۔ اس کے ریٹیلیشن میں پھر ایران نے یہ کیا تھا کہ 300 کے قریب پروجیکٹائل فائر کیے تھے ایران نے اسرائیل کے اوپر۔ تو وہ ڈیزائن انہوں نے اٹیک اپنا اس طرح کیا تھا کہ ایک میسج چلا جائے اور دنیا کو بھی ایک پیغام چلا جائے، اپنے لوگوں کو بھی، وہ اپنے لوگوں کو بھی ظاہر ہے انہوں نے ان کے جذبات کو کم کرنا تھا اور ان کو دکھانا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اپنے آپ کی سوورنٹی کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے۔ تو انہوں نے 300 پروجیکٹائل فائر کیا اور تب کی بات ہے کہ وہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں کیا۔ جو مختلف ڈیفنس انالسٹ ہیں امریکن، ویسٹرن، اسرائیل، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایران نے صرف ایک اپنی امیج اور ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے یہ حملہ کیا تھا 300 پروجیکٹائل، اور اس میں انہوں نے کچھ میزائل چھوٹے کم پاورفل، کم سپیڈ والے جو کہ انٹیلیجنٹ میزائل نہیں تھے، فائر اینڈ فورگیٹ سسٹم پہ چلتے تھے، اور کچھ ڈرونز وہ فائر کیا، تو جس کو راستے میں امریکن جو نیوی جو مڈل ایسٹ کے واٹرز میں اسٹیشن ہے اس نے انٹرسیپٹ کیا، باقی جو اسرائیلی آئرن ڈوم ہے انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، اور خاطر خواہ کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیل۔ ایران نے وارن کیا ان کو کہ ہماری اس جو کہ آپ نے پہلے کونسل جنرل ہمارے پہ اٹیک کیا تھا، ہم نے اس کے جواب میں اب یہ 300 میزائل یا 300 ڈرون اور میزائل مکسڈ مارے ہیں، تو یہ ہماری ایک ریٹیلیشن، ایک آپ سے بدلہ ہو گیا، تو آپ آگے اگر کچھ کریں گے تو پھر نتائج کافی سنگین ہوں گے۔ تو 16-17 اپریل کو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں ان کی میزائل سائٹس ہیں، نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز بھی ہیں، وہاں کچھ دھماکے سنے گئے۔ ایرانین لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اسرائیل کے کچھ ڈرون تھے جو کہ ایران نے ہوا میں ہی مار گرائے، لیکن کچھ اور سورسز یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا دوبارہ 16-17 اپریل کو اسرائیل نے، لیکن وہ میڈیا پہ زیادہ نہیں آیا، ایران نے بھی اس کو خبر کو باہر نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر وہ خبر باہر آ جاتی اور اس کی انٹینسٹی یا اس کی پروپیگیشن بہت زیادہ ہوتی تو اس کے بدلے میں پھر دوبارہ ایران کو ریٹیلیٹ کرنا پڑ جاتا۔ تو ایران کی پالیسی اس ساری سچویشن میں یہی رہی ہے کہ جو جنگ ہے وہ لبنان، سیریا اور غزہ تک ہی رہے اور اس کے بارڈر پہ نہ آئے۔ جب اس کے بارڈر پہ آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ڈائریکٹ لڑنا پڑے گا، اور اس میں پھر ہار جیت کا کوئی نہیں پتہ۔ اسرائیل نیوکلیئر پاور ہے اور اس کو پورے ویسٹ اور امریکہ کی بیکنگ ہے، تو ظاہر ہے ایک ایران کے لیے اوور ویلمنگ تھی، سوٹ نہیں کرتی، وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کی جو پالیسی تھی وہ ابھی تک یہ دکھ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح کھینچے ایران کو، اور مختلف جو عرب سٹیٹس جو اسرائیل کو اپوز کرتی ہیں ان کو اس جنگ میں۔ اسرائیل کو اس ٹائم جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس ٹائم پوری امریکن بیکنگ ہے،
اور پورے ویسٹ کی بیکنگ ہے. میڈیا جو ویسٹ کا ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, فائنینسز اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. تو اس ٹائم وہ بڑی پاورفل سچویشن میں ہے کہ وہ اپنا جو بھی اس کے عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے یا جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تو اس کو وہ بڑا کلیئرلی اچیو کر سکے. ایک ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد اس نے دوسری ریڈ لائن کراس کی اور ایران کو مجبور کیا. اب جو ریسنٹ ریڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جو حزب اللہ جو ایرانین پراکسی ہے جس کا لبنان کے اوپر کنٹرول ہے, اس کے لیڈر حسن نصر اللہ کو 26-27 ستمبر کو اسرائیل نے امریکن بنکر بسٹر میزائل کے ذریعے شہید کر دیا. شروع میں اسرائیل نے کلیم کیا کہ ہم نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا اور ہماری بہت بڑی فتح ہو گئی ہے. اس طرح ہم نے حزب اللہ کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ سارے بندے شہید کر دیے اور ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا. حزب اللہ ختم ہو چکی ہے. 1 سے 2 دن حزب اللہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آخرکار 2-3 دن پہلے حزب اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ وہ شہید ہو گئے. اس سے پہلے بھی ایران کی بہت ساری ریڈ لائنز اسرائیل نے کراس کی ہیں, جس میں ایرانین پریزیڈنٹ ہے اس کی انوگریشن یا اس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی وہاں پہ اپنا حماس کے لیڈر آئے ہوئے تھے اسماعیل ہانیہ. تہران میں وہ اسٹے کر رہے تھے ایک سیف ہاؤس میں, تو اس کو اٹیک کیا اس سیف ہاؤس کو اسرائیل نے اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ ایران کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث تھا کہ ان کے کیپٹل میں اسرائیل نے ان کے ایک مہمان اور مہمان خصوصی کو جس کو ایران نے اپنی پروٹیکشن اور اسپیشل پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا کہ بھی یہ ہائی پروفائل گیسٹ ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کو مارا, ان کو شہید کر دیا. اس کے بعد اسی طرح حسن نصر اللہ کو کچھ دن پہلے شہید کر دیا اور اس سے اگلے دن جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے ان کو بھی شہید کر دیا اور IRGC کے بھی ایک کمانڈر کو شہید کر دیا. تو ایران کے لیے اب اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس سب کا جواب دے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران نے اپنی پہلی بار ان کا فتح نام کا فتح 1 فتح 2 ہائپرسونک کروز میزائل ہے وہ یوز کیا ہے اسرائیل پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو اس میں اس نے تل اویو پہ اٹیک کی ہے اور اسرائیل کی وہ ایئر بیس جو یوز ہوئی تھی حسن نصر اللہ کو شہید کرنے میں. تو ایران نے یہی کلیم کیا کہ یہ وہ ایئر بیس جو حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی ہم نے وہ ایئر بیس ڈسٹروائے کر دی. ہمارے پاس ملٹیپل ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں وہ ایکسٹینٹ آف ڈیمیج جو تل اویو میں ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کافی زیادہ میزائل گرے ہیں تل اویو میں اور اس بار لگ یہ رہا ہے کہ جو ایران کا اٹیک تھا وہ کافی مؤثر تھا اور صحیح معنی میں انہوں نے نیت کے ساتھ اٹیک کیا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچے. اس کا فائدہ اب یہ ہوگا کہ اسرائیل کے اوپر پریشر بڑھے گا, امریکہ کے اوپر پریشر بڑھے گا. ہو سکتا ہے اگر یہ ہوش ناخن لیں تو شاید یہ جنگ بندی کی طرف جائیں یا کسی سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں اور جنگ رک جائے. لیکن اس کا ایک اور ڈرانا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اب ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا اس کانفلکٹ میں اور کھل کے آ گیا اور اس ٹائم اس نے نقصان بھی پہنچایا اسرائیل کو. تو دیکھتے ہیں آگے امریکہ کیا اس کے اوپر رسپانس آتا ہے اور اسرائیل کا اس کے اوپر کیا رسپانس. امریکہ نے اس ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ایران نے اسرائیل کے اوپر کیا ہے ہم نے اسے روکنے میں مدد فراہم کی ہے. انہوں نے اس طرح روکا ہے کہ ان کے کچھ میزائل ڈسٹرائرز جو کہ مڈل ایسٹ کے واٹرز میں اسٹیشنڈ ہیں, ان کے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر فلوٹیلا ہے وہاں پہ پورا, تو وہاں پہ کچھ میزائل ڈسٹرائرز اسٹیشنڈ ہیں. انہوں نے ان سے میزائل فائر کر کے جو ایرانین ہائپرسونک میزائلز یا دوسرے میزائل ان کو انٹرسیپٹ کیا. تو وہ کلیم یہ کریں کہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنانے میں اسرائیل کی مدد کی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے جوابی کارروائی کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ایران کو اس چیز کا کس طرح جواب دینا چاہیے. Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The Iranian regime doesn't understand our determination to defend ourselves or our resolve to strike back at our enemies. دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جواب اسرائیل بہت شدت سے دے گا. اسرائیل ایران کے جو نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور آئل فیسلٹیز پہ اٹیک کر سکتے ہیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس ایرانین حملے کے شدید نتائج ہوں گے. ابھی تک انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی یہ نتائج کیا ہوں گے, لیکن جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی نیتنیاہو کے ساتھ کال پلانڈ ہے, تو اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ کیا بنتا ہے. جو ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے یا شاید ایرانین جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے. عراق, ایران اور مختلف مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اس ایرانی اٹیک کو اور اس کی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اس ایرانی اٹیک کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے اس پہ ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, لیکن یہ بالکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس جنگ کے پاکستان کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوں گے. پاکستان کے اوپر اس جنگ کے بالکل اثرات ہوں گے. ایران پاکستان بارڈرنگ کنٹری ہے, تو ظاہر ہے اگر آپ کے ایک ہمسائے ملک میں یا آپ کے ہمسائے گھر میں آگ لگی ہے تو کافی چانسز ہیں کہ وہ آگ آپ کے بھی گھر آ سکتی ہے, آپ کے بھی ملک آ سکتی ہے. تو پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے, پاکستان کو اپنی ایئر اسپیس بھی محفوظ رکھنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا میزائل
جو کہ اسرائیل ایران کی طرف بھیج رہا ہو اور وہ پاکستان میں آ کے اتر جائے. ہو سکتا ہے شاید وہ پاکستان کی طرف ہی بھیج رہا ہو اور پاکستان میں ہی آ کے اتر جائے, لیکن کہنے کو تو وہ ایران کی طرف ہی آ رہا ہوگا. اگلے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کے اوپر کیا جوابی کارروائی کرتے ہیں. ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کے رہیں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں اور آنے والے کسی بھی مشکل وقت کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو.